बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ख़ास है। आप सोच भी नहीं सकते कि जो आज की वीडियो में मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ वो किस कदर अहमियत वाला है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया में कितने ही लोग हैं जो कि 30 से ऊपर हो चुके हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो फिर से किसी तरीके से जवानों की तरह हो जाएं या जवानों जैसे हो जाएं। जवानी से मुराद बेसिकली जवानी की ताकत होती है, चेहरे की खूबसूरती होती है। चेहरे की झुर्रियाँ किसी को भी अच्छी नहीं लगती हैं, किसी को भी पसंद नहीं आती हैं, ऐसे ही जैसे कि मुरझाया हुआ फूल। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में जो आपको अमल बताया जा रहा है वो आपको बिल्कुल जवान तो नहीं कर सकता, इसलिए कि कायनात में मौत और बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है कि बुढ़ापे से आप 100% जवान हो जाएं। लेकिन आप जवानों जैसे हो सकते हैं, जवानों जैसे दिख सकते हैं, जवानों जैसी ताकत हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कितने बूढ़े होते हैं, 80-80 साल के, खेतों में काम कर रहे होते हैं। कितने लोग हैं शहरों में भी, बुज़ुर्ग आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। बल्कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब मैं मंडी में जाता हूँ, सब्ज़ी मंडी वगैरह में, कितने बुज़ुर्ग लोग हैं 70-80 साल के जो बोरियां उठाकर जनाब रख रहे होते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना करम है। और हम 40 साल के होते नहीं और अपने दर्द लेकर बैठना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जनाब जी चेहरे पे झुर्रियाँ, लटकी हुई जल्द, और उसके बाद कमज़ोरी, बुढ़ापे के आसार। दिल करता है इंसान का कि ऐसे गुस्से से कि करे क्या, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, इसलिए कि हर खिले हुए फूल ने मुरझाना तो है। तो नाज़रीन, लेकिन एक अमल ऐसा मैं आपको बता दूं जो मुरझाए हुए फूल को 100% तो नहीं खिला सकता, लेकिन एटलीस्ट बहुत बड़ी चेंजेस ला सकता है कि इंसान की जितनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखी हुई है वो ज़िंदगी अच्छे तरीके से सेहतमंद होकर जिए। इसमें आपको क्या क्या हासिल हो सकता है? नंबर 1, आपको जवानों जैसी जिल्द मिलना शुरू हो जाती है, जिल्द ताकतवर हो जाती है, मसल्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल्स भी ताकत आ जाती है। उसके बाद आपकी जो हड्डियों में कमज़ोरी होती है, इस अमल से वो हड्डियों की कमज़ोरी भी ठीक होना शुरू हो जाती है, हड्डियों में भी जान आना शुरू हो जाती है। हत्ता कि नाज़रीन, हैरान कुन बात, आपके खून में ताकत आना शुरू हो जाती है। और ये भी हो सकता है, इसके भी चांसेस तकरीबन 100% ही समझिए कि आपके सफ़ेद बाल भी काले होना शुरू हो जाएंगे इस अमल से। अब नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बताया हुआ कोई अमल भी सेकंड में नहीं होता। सेकंड के जो अमल हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद करता है जब वो कुन फ़यकुन होता है। तो रूहानी दुनिया में आप जब बार बार अमल करते रहते हैं तो उसके असरात चेंजेस लाते हैं। तो आज की वीडियो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि ऐसे अमल की है कि जो कि आपके चेहरे पर निखार, खूबसूरती, यानी कि अगर आप बहुत बूढ़े भी हो गए हैं फिर भी आपके चेहरे पर जवानों जैसी खूबसूरती आ सकती है अगर ये अमल आप वैसे ही करें जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ख़ास है। और नाज़रीन, इंटरनेट पर अभी तक किसी ने ये अमल मैं नहीं समझता कि किसी ने ये अमल पेश किया होगा। और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, तमाम जो पीर हैं, फ़कीर हैं, जो आमिल हैं, वो अगर मेरे इस जो अमल है उसको देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, आप लोगों ने तो पैसे बटोरने होते हैं जी, आपको मेरे चैनल पर बताना पड़ेगा कि आप आमिल हैं और आपको इस अमल की इजाज़त चाहिए। तो आप ये मैं आपको बता दूं कि ये अमल करने से आपके हाथ खूबसूरत हो जाएंगे, जिल्द खूबसूरत हो जाएगी, आँखों की खूबसूरती आ जाएगी, झुर्रियाँ जो आपकी मतलब रिंकल्स हैं काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। और बताइए, आसान सा अमल, और अमल भी इतना आसान कि आप कहेंगे कि यार इतनी सी बात बताने के लिए तूने इतना टाइम लगाया, लेकिन बताना ज़रूरी है। नाज़रीन, आपको नहीं मालूम कि कुरान पाक की एक एक आयत तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। आयत तो बहुत बड़ी चीज़ है, बयान से बाहर है। एक जो कुरान पाक का फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक लफ्ज़ क्या, एक हर्फ भी बहुत बड़ी चीज़ है।
کہ اس کے کتنے اثرات ہیں، خواہ وہ الف ہے، خواہ وہ لام ہے، خواہ وہ میم ہے۔ تو ناظرین آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اب آپ ذرا غور سے لکھنا شروع کر دیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اس میں بتانے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ اسکرین شاٹ لینے والی کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو صرف میں نے بتانا ہے اور آپ نے ویسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ جو یہ ویڈیو مکمل سن رہا ہے اس پہ یہ عمل اچھے طریقے سے عمل کرے گا، کیونکہ مکمل آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ قرآن پاک کا نظام کیا ہے۔ ناظرین سب سے پہلی یہ بات ہے کہ قرآن پاک اٹ سیلف نور ہے، یہ نور ہے۔ اللہ نے خود بھی، میرے رب العزت نے بتایا کہ قرآن پاک نور ہے۔ جو آپ قرآن پاک پڑھتے جاتے ہیں نا تو یہ نور آپ کی آنکھوں میں بھی داخل ہوتا ہے۔ اینی ناظرین اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ خود بھی کرنے جا رہا ہوں، یس آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ عمل خود بھی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے اور مجھے اتنا پسند ہے۔ میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کو کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ مل کر یہ عمل کروں۔ تو ناظرین اب غور کیجئے، کیا سورہ مریم ہے، سورہ المریم کی جو پہلی 4 آیات ہے ان کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے۔ سورہ مریم کی پہلی 4 آیات۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے صاف، لیکن چلیں اس سے پہلے جو شرائط ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو مسٹ ہے، ضروری ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ میں ابھی آپ کو اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں آیات کو، ورنہ قرآن پاک دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ شیشے کے گلاس میں پانی لیجئے اور سامنے اب پانی کو رکھ کر آپ نے آیات اونچی آواز میں پڑھنی ہے، اونچی آواز میں، ٹھیک ہے جی۔ آیات یہ 4 ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہیں۔ میں ان کا آپ کو اثر بھی بتاتا ہوں، ان کا اثر کیا ہے۔ وہ اثر یہ ہے، پہلے آیات سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکرین پر آ رہی ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہیں 4 آیات۔ میں قاری نہیں ہوں، اگر وہ پڑھنے میں مسٹیک ہو جائے یا کسی قسم کا میں نہ کروں تو پلیز آپ نے اس کے لیے نوٹس مت لیا کیجئے۔ ہم لوگ ہیں وظائف بتانے والے، موٹیویشن سپیکر۔ ہم لوگ قرآن پاک میں ریسرچ کرتے ہیں، قرآن پاک میں اپنے آپ کو، وہ اپنے وجود کو قرآن پاک میں گم کر دینا ہمارے زندگی کا مقصد ہوتا ہے جی۔ قاری تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اینی وے بہرحال اب اس کا ذرا ترجمہ پیش ہے، ذرا اسکرین پہ آپ سنیے۔ سب سے پہلے تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے ایک، کیا؟ قاف ہا یا عین صاد، یہ تو حروف مقطعات ہیں، بس آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا جیسے میں نے کہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔ دبی آواز سے کیوں پکارا؟ اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ تھے، 100 سال کے تھے۔ 100 سال کے بندے کی آواز تو بالکل بیٹھ جاتی ہے، تو دبی آواز سے پکارا، جیسے بہت جس میں طاقت ہی نہ ہو، جان ہی نہ ہو۔ پکارا، کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں، اور سر ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے۔ یہ جو لفظ شعلہ کا استعمال کیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے، اس لیے کہ جب بال سفید ہو جاتے ہیں نا، پیلے پیلے سفید سفید ان کے بال ہوں گے، اس کا مطلب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے، تو اس لیے آپ نے کہا تھا کہ شعلہ سفید ہو گئے ہیں، چمکنے لگ پڑے ہیں، جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں سفید آگ کے۔ تو بڑا پیارا لفظ استعمال کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ مارنے لگا ہے، اے میرے پروردگار، غور سے سنیے،
اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں کیا فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اتنی طاقت عطا فرمائی کہ آپ اتنے جوان ہو گئے کہ آپ نے اور آپ کی بوڑھی بیوی جو بانجھ تھی وہ بھی جوان ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد بھی عطا فرمائی جس کا نام اللہ رب العزت نے خود یعنی اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب میں کتنی طاقت آ جائے گی کہ 100 سال کا بندہ بھی بچہ پیدا کرنے کے لائق ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے۔ تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ ان 4 آیات کو آپ نے 7 بار پڑھ کر اس گلاس کے پانی پر دم کر کے آدھا گلاس خود پی لینا ہے۔ جو یہ بندہ عمل کر رہا ہے یا جس کے لیے کر رہا ہے، آدھا گلاس پانی اس کو پلا دینا ہے یا خود پی لینا ہے۔ باقی آدھا گلاس آپ نے ہاتھوں میں لے کے اپنے منہ پہ چھڑکنا ہے، ملنا ہے، سر پہ ملنا ہے اور بازوؤں پر بھی ہر جگہ ملنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بازوؤں پر بھی ہر جگہ ملنا ہے۔ تو یہ ہے عمل زبردست قسم کا۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں پھر سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو بھی اپنے یہ چینل پہ لگانا چاہیں یہ عمل بغیر اجازت کے مت استعمال کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ عمل بڑا ہی شاندار ہے، اور اب اپنے جسم میں آپ تبدیلیاں دیکھے گا۔ اب یہ عمل کرنا کتنا ہے، کوشش کیجئے کہ کم از کم آپ اس کو 21 دن تک کیجئے، روزانہ 21 دن تک۔ اور ایک اور بات ہے، آپ کو ان 21 گھنٹوں میں کم از کم روزانہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا، چپ کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزانہ 21 دن میں 3 گھنٹے کا چپ کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ ان 3 گھنٹوں میں آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، 3 گھنٹے بس، 21 دن۔ ٹھیک ہے جی، یہ ضروری ہے، بہت مشکل ہے، میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن ایسا کریں نا، فار ایگزامپل رات کو سونے سے پہلے یا کسی وقت دوپہر میں آپ یہ رکھ لیں، اس وقت آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہے، آپ نے حجت کرنی ہے، اللہ نے آپ کا کام کرنا ہے۔ تو دیکھیے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی کیسے مدد عطا فرماتا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔